اتنا علیم و خبیر میرا رب، تم اتنے دور ہو اس سے کہ تمہیں آج اتنا دور کر دیا، تمہارا کو پرسان حال ہی نہیں ہے، نہ دوائی اثر کر رہی ہے نہ دوا ہے جی۔ یہ کیا ہے سارا کچھ؟ میں جب تک یہ نہیں کہوں گا کہ میں گناہ گار ہوں مجھے معاف کر دے، اب میں جاتا ہوں کسی کے پاس، وہ آگے مجھے کتے کے پیچھے لگا دیتا ہے، وہ کہتا ہے تیری پھوپھی نے تیرے سے جادو کیتا ہے۔ پہلے وہ گیا تھا ایک بیماری لے کر مصیبت، اب خاندان کی پرابلم لے کر، ہاں جی صاحب آئے کہ تیری پھوپھی آئی ہے۔ کچھ لوگ صحیح نام بتا دیتے ہیں، ان کے پاس شیطانی عمل ہوتا ہے، وہ نام بھی صحیح، تمہارے ذہن میں جس کی مخالفت ہوگی تیرے ذہن کو پڑھ لے گا کہ میری۔ اب دیکھیں نا، میں نے آپ سے سوال کیا کہ لاسٹ ٹائم آپ کے پاس کون آیا تھا، ایک دم آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یار رستے کے بیچ میں لاسٹ ٹائم میں بندہ ملیا، وہ میں پڑھ لیا۔ کچھ شیطانی قوتیں ایسی ہیں، یہ جو ولی بنے بیٹھے ہیں نا یورپ کے اندر یا دنیا میں باہر، جو یہ کام جانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دعوے سے کہتے ہیں آئی ایم میجک مین، میں جادوگر ہوں، تو یہاں پر ہر وہ ولی بن کے بیٹھ جاتا ہے جس کے پاس یہ شیطانی قوت ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، آپ یہ کمپیئر کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی آتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اللہ کہتا ہے نا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں جب میں وحی دیتا ہوں۔ تو اس بدبخت کو کیا پتہ چل گیا کہ میں کیا کیا کر کے آتا ہوں؟ یہ تو مجھے سب کچھ بتا رہا ہے اور 100% صحیح بتا رہا ہے۔ کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہوتا اور سمجھا ہوتا، پھر مجھے یہ دھوکہ نہ دے سکتا۔ میں تو چند شعبدے دیکھتا ہوں، شعبدے کو اتنے تو شعبدے دکھاتے ہیں باہر۔ وہ ایک بندہ ہے کوئی امریکن ہے، وہ کاٹ دیتا ہے بندے کو نا سب کے سامنے، آپ نے دیکھی ہوں گی وہ ویڈیو، کہ ایک پارک کے اندر وہ ایک لڑکی کو لٹاتا ہے ایک بینچ پر، ایک لڑکے کو سب کے سامنے، وہ ایسے کچھ پڑھتا ہے منتر کرتا ہے، وہ اس کا جسم یہاں سے علیحدہ کر دیتا ہے، ٹانگیں ادھر لے جاتے، کھینچ کے دھار ادھر لے جاتے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد وہ لڑکی کا دھار اس کو لگا دیتے ہیں، وہ اٹھ کر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ پانی پہ چلتا ہے، وہ ہوا میں اڑتا ہے۔ تو یہ ایک کہاوت ہے، غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات ہے کہ تم کسی کو پانی پہ چلتا دیکھو، ہوا میں اڑتا دیکھو، آگ کو پھانکتا دیکھو، تو یہ سمجھ لینا وہ شیطان ہے۔ تو اسی کہنا سرکار بڑی پہنچی ہوئی جی، ہاں جی میرے کہار آیا تھے ہیں جی میرے کرو نا تویز کا سٹس ہوتا ہے نا ایسا۔ اللہ کی قسم 100% فراڈ ہے یہ، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں یہ شعبدے بازی ہے، کوئی حقیقت میں نہیں نکلتا، یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیونکہ مداری کیا کرتا ہے، ایک ٹوپی میں سے کبوتر نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا ہے جی، کیا کیا کرتے ہیں تمہارے سامنے، لیکن گدی پر بیٹھ کر یہ کرے تو وہ ولی بن جاتا ہے، وہ سڑک پہ بیچارہ ڈگڈگی بجا کر یہ کرے تو وہ مداری والا بن جاتا ہے۔ یہ ہے ہماری حقیقت، اس کو دیکھو، اپنی انگلیوں کو دیکھو، اپنی آنکھوں کو دیکھو، وہ اپنی پیدائش پہ غور کر، اللہ کہتا ہے مجھے پہچاننا ہے تو اپنی پیدائش پہ غور کر لے۔ 76,000 کلومیٹر جو نسیں ہیں تمہارے اندر ہیں، کتنی؟ 76,000، یہ سائنس کہتی ہے، یہ جتنی ہے نا چھوٹی موٹی نسیں، ان کی لمبائی 76,000 کلومیٹر ہے۔ دنیا کے گرد 3 بار چکر لگائے نا تب جا کر بچ جاتی ہے، بنائے کوئی یہ 76,000 کلومیٹر کو پمپ کرنے والی اینی جی بوٹی، ادپا بھی دل نہیں ہوتا، تول کے دیکھ لو، اس کی پمپنگ کرتا ہے تو ایک ایک نس کے اندر خون گردش کرتا ہے۔ یہ میرا خالق ہے، صرف دل پر ہی غور کر لو پھر سمجھ آ جائے۔ ان سے پوچھو انہوں نے کیا بنایا ہے، اللہ کہتا ہے جن کو یہ پکارتے ہیں ان سے پوچھو کہ کیا بنایا انہوں نے۔ ایک گھاس سوکھی کو سبز نہیں کر سکتے، ایک پلک کا بال جو ٹیڑھا ہے اس کو سیدھا نہیں کر سکتے، یہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں مکھی تو دور کی بات ہے، جو مکھی ان کے کھانے سے اچک کر لے جائے، یہ سب مل کر اس کے منہ سے وہ بھی نہیں چھین سکتے۔ جو سورہ حج آیت نمبر آخری رکوع میں اللہ نے سب انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ تم جن کو پکارتے ہو، میں اے لوگوں میں تمہیں ایک مثال دینے لگا ہوں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کان کھول کے سنو، کان کھلو کے ہمتن گوش ہو کر
اسٹیشنوں پہ ایئرپورٹوں پہ ہوتا نا اٹینشن اٹینشن پلیز، تو یہ اللہ کہہ رہا ہے فاستمعوا لہ، میں تمہیں اے انسانوں، یہاں مومنوں کو نہیں کہا، کافروں کو نہیں کہا، کل انسانوں کو بولا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، تمہیں میں ایک مثال دینے لگا ہوں، کان کھول کے سنو، کان کھول کے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، سورہ حج آخری رکوع پڑھ لینا، تم جن کو پکارتے ہو ان الذین تدعوا من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا، آج کس کو پکارتے ہو؟ کسی نے کچھ بنایا ہوا، کسی نے، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، نہیں یہ بنا سکتے ایک مکھی بھی، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے مکھی تو دور کی بات ہے، مکھی جو ان کے کھانے میں سے اچک کر لے جاتی ہے، یہ سب مل کر اس سے وہ بھی نہیں چھین سکتے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے ضعف طالب مطلوب، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، وہ بھی میرا محتاج، جو مانگنے والا ہے وہ بھی میرا محتاج۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے، جیسے بندہ افسوس نہیں کرتا کسی کو، جا یار تو ساری قدر ہی نہیں پائی، ایسا کہتا نا، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، اور تم نے میری وہ قدر ہی نہیں کی جو کرنی تھی، جو اللہ کی قدر کرنی تھی وہ تو نے کی نہیں۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے ان اللہ لقوی عزیز، بے شک زبردست اور قوت والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے میں ہوں زبردست قوت والا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ سخت لفظ اللہ نے کہا ہے کہ یہ، پھر غصہ آتا ہے نا اللہ کو شرک پر، کہ پیدا کرنے والا میں، جس کو پیدا کیا تو اس کی مجھے چھوڑ کے پوجا کر رہا ہے، دینے والا میں اور تو اس سے مانگ رہا ہے۔ پھر اللہ کو اس پر بہت غصہ آتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے غصے سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جاتے نا اللہ پکڑے، ہے نا، کہتے ہیں نا، تو وہ قبولیت کا ٹائم ہوا، اگر ہوا وہ مظلوم تو پھر اللہ پکڑتا ہے، پھر اس کی پکڑیں تمہیں سمجھ نہیں آتی، پھر تم ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا نام لینا شروع کر دیتے ہو، فلاں جادو کیتا تاں فیکٹری بند ہو گئی ہے، مشیناں ہی نہیں ٹھیک ہوندیاں پئیاں، تے جڑے مزدور دی بددعا لیتی ہے، جڑا جاندے آ کہہ گیا جا اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، جڑا تینوں یہ کہہ گیا جا تیرا ککھ نہ رہے، جڑا کہہ گیا تینوں جا تیرا ستیہ ناس، پھر جب تک تیری 7 نسلیں ناس نہیں ہوں گی کچھ نہیں بنے گا۔ جن ساری دنیا دے پیر فقیر زندے مردے کٹھے کر لے، کیونکہ یہ اس کی پکڑ میں آ گیا۔ مظلوم کی بددعا تجھے لگ گئی، وہ چورا ہلکا تھا، عیسائی تھا، یہودی تھا، ہندو تھا، لیکن مظلوم تو نے اس کو اس سے زیادتی کی، اس نے کہا دے تیرا بیڑا غرق، بس پھر تو جا جتھے مرضی لے جا، دنیا دے ڈاکٹراں کو لے جا، تینوں پکڑے تے وہ بچے تو پکڑ لوے، تینوں پکڑ لوے تیری دھی تو، تیری جان تو پکڑ لوے، تیرے جانور تو پکڑ لوے۔ یہ ہے، اس لیے کسی پر زیادتی نہ کرو، بھلا نہیں کر سکتے تو اس کا برا بھی سوچو نہ، کیونکہ تمہاری سوچوں کو بھی وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ تو کیا سوچ رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کے لیے سوچتا ہے اللہ اس کا وہ کر دیتا ہے۔ ہمیشہ اچھا سوچو گے، راستے میں آئے دیکھا مزدور کھڑے ہیں، میرے آپ سے اچھے اچھے جوان کھڑے ہیں، ہاں جی، ایک موٹر سائیکل والا آتا ہے، اس کو پتہ ہے اس کو ایک مزدور چاہیے، 10 بھاگ کر آتے ہیں اس کی طرف کہ جی مینو لے جاوے، مینو لے جاوے، ایسا ہوتا ہے نا۔ آپ آتے ہوئے ان کو دیکھیں، دعا کر دیں یا اللہ انہیں سارے رزق عطا کر، یا اللہ انہیں سارے رزق عطا کر دے، رزق حلال عطا کر دے۔ تمہارا کچھ گیا؟ کچھ نہیں گیا، اللہ تیرے رزق میں کبھی کمی نہیں آنے دے گا۔ یہ ہے مخلوق اور خالق کا معاملہ، اس کی مخلوق کے ساتھ رحم کرو، ان کو لڑاؤ نہیں، ان کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر بھی رحم کرے، ہم سب پر رحم کرے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ یہ جو تمہارے میرے معاملات ہیں یہ ضرور کیونکہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا، مالک ہے، خالق ہے، ساری کائنات کو فنا کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اللہ ہے کہ گیتا ہی، اس کے باوجود اس نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا،
وہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تجھ پر جو بھی خوشیاں راحتیں آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، وما اصابک من سیئات فمن نفسک، تجھ پر جو بھی آئی پکڑ یہ تیرا اپنا ہے، کچھ تیری زبان کا شیرہ ہے، تیری آنکھ کا کوئی شیرہ ہے، کان سے کچھ ہو گیا تجھ سے، آنکھ سے کچھ ہو گیا ہے، زبان سے کچھ ہو گیا ہے، بس اس کی تلافی یہی ہے کہ اپنے اللہ سے کو مناؤ۔ ایسے مانتا ہے اللہ، اتنی جلدی ماں بھی نہیں مانتی۔